اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماہواری کے پیڈ پر جنات کیوں عاشق ہوتے ہیں۔ ماہواری کے پیڈ پر جنات کیوں عاشق ہوتے ہیں؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا ماہواری کے پیڈ کو کوڑے میں، کرکٹ میں، ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو سوتے ہوئے جسم بھاری بھاری کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ وہ خواتین جو سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کی درزوں میں ٹھونس دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، کتب حدیث سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ریشے مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، موئے مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر ایسی ناگہانی آفتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مشکل میں پھنسنے کا سبب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جب سبب معلوم نہیں تو پھر علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کا سبب معلوم ہوگا تبھی آپ اس کا علاج کر سکیں گے۔ اللہ والو، شریعت محمدیہ کی ایک مثال خصوصی ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے کہ اسے دفنایا جائے، اس لیے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے جسم کو ہم نے دفنانا ہے۔ مسلمانوں کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہیں، چاہے پھر وہ ناخن ہیں، چاہے کسی حادثے میں کوئی ٹانگ یا بازو کٹ گئی ہے یا کوئی آپریشن ہوا ہے، اس کا کوئی مواد کسی سرجن یا ڈاکٹر نے نکال کر دیا ہے، شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی یا جسم کا کوئی اور حصہ جو کاٹ کر دیا گیا، اس کو ہم نہ جلائیں گے، نہ اڑائیں گے، نہ پھینکیں گے اور نہ پانی میں بہائیں گے۔ اس حصے کو مٹی میں دبائیں گے، دفنائیں گے۔ بالوں اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اس لیے حکم کیا ہوگا کہ ان کو دبا دیا جائے، جیسے کوئی بھی کچی جگہ ہو، ہم ان بالوں کو وہاں دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں ہے، یا جس طرح آج ہمارا طرز معاشرت ہے اور ہمارے مکان اور فلیٹس پکے ہوتے ہیں، فرش پکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم گڑھا کھود کر اپنے ٹوٹے ہوئے بال اور کٹے ہوئے ناخن دبا سکیں، یا ہمارے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے بال اور ناخن ڈسٹ بین میں ڈال کر ڈسپوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو گھروں کی دیواریں پلستر نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کی چنائی ہوئی ہوتی ہے، ان دیواروں میں درزیں ہوتی ہیں یا مٹی کی چنائی ہوتی ہے۔ عموماً عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان دیواروں کی درزوں میں رکھ دیتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے، اب اس کی جنات جان نہیں چھوڑنے والے۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ ان شیاطین کو جو جادو کرتے ہیں ان کو دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیاطین جنات جو گھر میں ان کی جب نظر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت کے بال ہیں اور فلاں عورت کے ہیں، اور اگر بالفرض وہ عورت جوان ہے، وہ اس پر عاشق ہو جائیں گے، وہی بال پکڑیں گے، ان بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس کیا ہو، وہ 24 گھنٹے کے اندر جادو جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انسانوں سے زیادہ جنات جادو کرتے ہیں۔
عموماً عورتیں دیہاتوں میں بال درزوں میں رکھ دیتی ہیں. اگر یہ بال کسی انسان دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ ساری زندگی جادو کے اثر سے نہیں نکل سکتے، اور جو شیاطین جنات ہیں ان کے ہاتھوں تو لازمی آپ چڑھ جائیں گے. جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوئے ہیں اس گھر سے کبھی جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیاطین ختم نہیں ہوتے. یا تو ان کو دبائیں یا کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں. اسی طرح ناخن ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ نے ناخن رکھ لیے اور اگر وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے کسی انسان کے یا کسی شیاطین کے، جن کے، تو آپ کے اوپر جادو ہوگا جو 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا. آپ عبرت کی مثال بن جائیں گے. اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال، اپنے ناخن اور اسی طرح ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں ان کو کیا کریں، آپ دبائیں. اگر دبا نہیں سکتے تو پھر آپ اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک سکتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے ہے. اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے. اگر عام انسان کے کہیں کٹ لگ جاتا ہے، جو ہی خون باہر نکلے گا یہ خون حرام ہو جائے گا یا ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے. یہ جو خون حرام اور بدبودار ہے یہ شیاطین اور جنات کی خوراک ہے. خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو یا ایام کا خون ہو، جب بدن کے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا تو وہ خون حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. یہ جو حرام خون ہے، جو اس کی حمک یا بدبو ہے، وہ شیاطین کی، جنات کی خوراک ہے. جب شیاطین اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگیں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا خون پسند آ گیا تو پھر جس کا وہ خون ہے وہ بچ نہیں سکتا. ہر گھر کے اندر اگر 5 خواتین رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے ایک خواتین کے ساتھ جنات اور شیاطین زنا کرتے ہیں. عموماً اکثر عورتیں آپ کو بتاتی ہوں گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑتا ہے، میرا جسم جکڑا جاتا ہے، یا خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم بستری کرتے ہیں. کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ شیاطین سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازوؤں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. ان عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی پیشاب والی جگہ پر جلن ہوگی. اگر وہ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کی پخانے والی جگہ پر بھی جلن ہوگی، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر جائے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی. اور پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی بند ہو رہے ہیں، کبھی کھل رہے ہیں. جب یہ ایام آپ کے خراب ہوں گے تو اس کے بعد علامات آئیں گی کہ جب عورتیں موٹی ہوں گی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، اس کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا. جب موٹاپا آئے گا پھر ان کی اندر جو جنسی شہوت ہے یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے یا ان کے اوپر جو اپنے خامد کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جب جنات کر دیں گے تو پھر عورت کو خواہش نہیں رہے گی. یہ باتیں ساری کی ساری حدیث سے بھی ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں. اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی کو کیا بتائیں. اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو رہا نہیں. خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اپنے پیڈز کو کوڑے میں پھینکنے لگیں تو اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس کے گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگتے بھی ہیں تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. خواتین کے ٹوٹے ہوئے بال، ناخن اور پیڈز کے اوپر جو خون لگا ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ لوگ احتیاطی تدابیر کر لیں تو خواتین پر قیامت تک جادو نہیں چل سکتا، جنات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ والو، میں نے کوشش کی ہے کہ عورتوں کو سمجھا سکوں. اگر یہ میری کوشش کامیاب ہے، میری کوشش کی وجہ سے کوئی ایک خواتین بھی بچ جاتی ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو یہ
انسانوں سے شیاطین زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان کا جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے جادو سے بچنے کے لیے اپنے سر کے بال، اپنے ناخن اور استعمال شدہ پیڈز، ان کو آپ ضائع کریں جس طرح بھی کر سکتے ہیں تاکہ شیاطین آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگے، میں نے کسی کی دل آزاری کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ جو عورتیں اپنے بال پھینک دیتی ہیں یا دیواروں میں رکھتی ہیں، ان سے خاص طور پر التجا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو زمین میں دبا دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ جس سے میری بہنوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔